اللہ کرے مریم اپنے گھروں میں بھی اس طرح جنازے دیکھے، وہ معصوم بچے کا جنازہ اٹھائے، اور جس طرح ہم لوگ اس کے جنازے میں بھی موجود تھے اور اس کی ماں بلک بلک کے رو رہی تھی۔ ان کو کوئی، میں کہتی ہوں جو سائیکوپیتھ ہیں ان سب کو کوئی شرم، سب کچھ مر چکی ہے، ان کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ عام عوام سے آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ یعنی جو شخص اپنے حق کے لیے بولے گا آپ اس سے بدلہ لے لو گے، جو شخص اپنے رائٹ کے لیے بولتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہو، ویگو ڈالا آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، اس کی لاش پھینک کے چلے جاتے، کوئی طریقہ نہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کے اعضاء کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے ارشد شریف کو مارا، انقلاب کا لہر ڈوری، ضلع شاہ کو مارا، اب 100 ضلع شاہ بھی اٹھیں گے۔ یہ جو کچھ کر لیں یہ انقلاب بڑھے گا ہی، رکے گا نہیں۔ ان کے ظلم کے خلاف اب لوگ نہیں چپ بیٹھتے۔ کہہ رہے نہیں یہ چٹا ڈالا اور کالا ڈالا، ان لوگوں نے تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے اس قوم میں ڈالوں کی جو رواج سسٹم بنا ہوا ہے، تو یہ تو ہم کب سے رو رہے ہیں کہ ڈالوں کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، ان کی احتساب ان کا ہونا چاہیے۔ یہ میں کہتی ہوں ڈالو پکڑنے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میں عمار حیدر زمان پارک کے اندر موجود ہیں۔ حالات کشیدگی اختیار کر گئے ہیں۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑا دکھ بھرا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اور ایسا زندہ دل انسان تھا کہ اس کی مثال یہاں پر ملتی نہیں ہے۔ نہ تو وہ کوئی MNA تھا، نہ وہ کوئی منسٹر تھا۔ یہاں پر خواتین کی بھی آج تعداد جو تھی قرآن خوانی میں انہوں نے بھی آج حصہ ڈالا ہے۔ خاتون موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیا لگ رہا ہے جو آج کا دن ہے، اس دن کا بھی دن بڑا خطرناک تھا، بڑا افسوس دہ تھا، آج بھی اسی کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک ہم ارشد شریف کی شہادت کو نہیں بھول سکتے، ایک ہم ضلع شاہ کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ وہ بچہ ہمارے ساتھ یہاں پہ دن رات رہا، یہاں تک وہ اتنا ملنگ، اتنا معصوم بچہ تھا کہ اس کو ہم رات کو، ہم جیسے صبح اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے تھے اور اس کو کہیں کہ بھائی تم اپنے گھر کو جاؤ، تو وہ کہتا تو نہیں میں خان صاحب کے لیے یہیں پہ ہوں، میں خان صاحب کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، اور یہاں پہ وہ کرسیاں ملا کے یہیں پہ کرسیوں پہ سو جاتا تھا۔ اس کو نہ کسی چیز کی لالچ تھی، نہ کسی چیز کی، نہ اس کو فیم کی خواہش تھی، اس کو صرف تھی تو خان سے محبت تھی، خان سے محبت تھی، اس کو آزادی کے لیے آواز اٹھانی تھی، اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی تھی، اسی کے اس میں جو ہے نا اس کی جان چلی گئی۔ ان ظالم لوگوں نے اس کو، معصوم کو، یہ نہیں سوچا۔ ایک میں کہتی ہوں ان لوگوں کو ایک ایک بندے کا یہاں پہ زمان پارک میں جو ہے اس وقت پتہ ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ وہ بچہ معصوم تھا، وہ ذہن سے معصوم تھا، وہ بے حس، وہ ایک تو نہتا، آپ نے اس پہ ظلم کر کے، اس کی ہڈیاں توڑ کے، اس کو انٹرنل بلیڈنگ کر کے اس پہ کیا ظلم کر دیا۔ اگر آپ لوگ اتنے ہو تو آ کے ٹکر سے لڑو نا، جو اپنے مقابلے ان سے لڑو، نہتے لوگوں سے، عورتوں پہ کر کے۔ اس دن جو نے ظلم اور بربریت کی کہانی ریپیٹ کی ہے 25 مئی کی طرح، اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں شرم و حیا کی ساری حدیں پار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس بچے کے ساتھ، آپ دیکھ لیں پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ بھی آئی ہے وہ ارشد شریف اور اس کی میچ کرتی ہوئی ہے۔ تو میں کہتی ہوں نہ ہم ارشد شریف کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے اس بچے کو بھولیں گے۔ ان کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی۔ آج اسی کے لیے ہم نے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی یہاں پہ رکھوائی تھی، اور انشاءاللہ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ خان صاحب کا ماشاءاللہ یادداشت تیز ہے، تو ان کا حساب کتاب ہوگا، ان سب ظالموں کا حساب کتاب ہوگا۔ جو ایکسیڈنٹ کہلوا رہے ہیں اس کو، وہ اللہ بیٹھا ہوا ہے حساب کرنے والا۔ کل تو میں نے مریم کے لیے بھی خوب بددعائیں کی ہیں، اللہ کرے مریم اپنے گھروں میں بھی اس طرح جنازے دیکھے، وہ معصوم بچے کا جنازہ اٹھائے، اور جس طرح ہم لوگ اس کے جنازے میں بھی موجود تھے اور اس کی ماں بلک بلک کے رو رہی تھی۔ ان کو کوئی، میں کہتی ہوں جو سائیکوپیتھ ہیں ان سب کو کوئی شرم، سب کچھ مر چکی ہے، ان کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ عام عوام سے آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ یعنی جو شخص اپنے حق کے لیے بولے گا آپ اس سے بدلہ لے لو گے، جو شخص اپنے رائٹ کے لیے بولتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہو، ویگو ڈالا آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، اس کی لاش پھینک کے چلے جاتے، کوئی طریقہ نہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کے اعضاء کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے ارشد شریف کو مارا، انقلاب کا لہر ڈوری، ضلع شاہ کو مارا، اب 100 ضلع شاہ بھی اٹھیں گے۔ یہ جو کچھ کر لیں یہ انقلاب بڑھے گا ہی، رکے گا نہیں۔ ان کے ظلم کے خلاف اب لوگ نہیں چپ بیٹھتے۔ حق اور آزادی کی آواز اتنی گھنونی یا اتنی ڈراؤنی ہے کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو 75 سال سے یہ ظلم و زیادتی کرتے رہے، دباتے رہے، تو ان کو تو اپنی موت پڑ رہی ہے۔ میں یہی کہتی ہوں ان کو خوف پڑ رہا ہے، ان کو اصل میں حاوی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے حکمرانی کرنے کی۔ یہ یزید بن چکے ہیں، یہ فرعون بن چکے ہیں۔ جو فرعون تھا نا اس کو عادت پڑی ہوئی تھی اپنے حکمرانی کرنے کی، یزید تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ حق بات سن نہیں سکتے، یہ اپنے خلاف کچھ نہیں سن سکتے، تو ان کو یہ معصوم لوگوں کو کچلنے کی عادت پڑی ہے۔ چنگیز خان تھا نا،
وہ کس طرح اپنا خوف بٹھاتا تھا. وہ ایک جگہ جاتا تھا اور اس کے بعد وہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتا تھا کہ میرا خوف اور یہ بیٹھ جائے. جو اس دن کہانی ریپیٹ کی گئی ہے وہ اسی لیے ریپیٹ کی گئی کہ زمان پارک جو لوگ آ رہے ہیں جو عمران خان کو کہہ رہے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے. ذلِ شاہ تو معصوم بندہ تھا, سب کو پتا تھا وہ معصوم بندہ ہے, لیکن اس کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کہ اس کو مثال بنا دی جائے اور لوگ اس خوف سے ڈرے کہ ہم نے معصوم کو نہیں چھوڑا. جنازے سے پہلے کا بیان کچھ اور پھر جنازے کے بعد ایک ڈالا آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے اور اگلے دن بیان کچھ. ارے نہیں, یہ چٹا ڈالا اور کالا ڈالا, ان لوگوں نے تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے اس قوم میں ڈالوں کی جو رواج سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ تو ہم کب سے رو رہے ہیں کہ ڈالوں کا سسٹم ختم ہونا چاہیے, ان کی احتساب ان کا ہونا چاہیے. یہ میں کہتی ہوں ڈالوں پکڑنے چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ ایکسیڈنٹ قرار دے دیتے ہو. آپ دیکھیں میں تو اس کے والد کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, بیچارے میں کہتی ہوں وہ معصوم, ان کے دوسرے بچے بھی ہیں. اور یہ کوئی اندھا بھی میں کہتی ہوں جج کر لے گا. ایک تو جیو کا ٹی وی, ایک کا مائک اور ایک 24 کا مائک, تو اور کوئی بھی مائک نہیں. تو یہ مائک کس کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ لفافے کس کے ہیں یہ سب کو پتا ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ کس کے لفافے ہیں, یہ کس کے بغل بچے ہیں, یہ ہم سب کو بتا چکے ہیں. تو یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. وہ بیچارے بے ضرر سے لوگ ہیں, معصوم سے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے باقی بچوں کو بھی بچانا ہے. میں یہ کہتی ہوں ان کے اندر ہمت ہے نا تو معصوموں کو ٹارگٹ نہ کریں. لگتا نہیں ہے کہ جو ان کا اسکرپٹ لکھتا ہے وہ بڑا کند ذہن شخص ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ دوبارہ وہ ساری چیزیں لوگوں کو سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ کون کنٹرول کر رہا ہے. یہ تو میں کہتی ہوں نا بڑا ہی نہایت ہی نالائق شخص ہے, نالائق شخص ہے. وہ ریپیٹڈ وہی حرکتیں کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ ایکسیڈنٹ قرار دے دیتے ہو. آپ دیکھیں میں تو اس کے والد کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, بیچارے میں کہتی ہوں وہ معصوم, ان کے دوسرے بچے بھی ہیں. اور یہ کوئی اندھا بھی میں کہتی ہوں جج کر لے گا. ایک تو جیو کا ٹی وی, ایک کا مائک اور ایک 24 کا مائک, تو اور کوئی بھی مائک نہیں. تو یہ مائک کس کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ لفافے کس کے ہیں یہ سب کو پتا ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ کس کے لفافے ہیں, یہ کس کے بغل بچے ہیں, یہ ہم سب کو بتا چکے ہیں. تو یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. وہ بیچارے بے ضرر سے لوگ ہیں, معصوم سے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے باقی بچوں کو بھی بچانا ہے. میں یہ کہتی ہوں ان کے اندر ہمت ہے نا تو معصوموں کو ٹارگٹ نہ کریں. لگتا نہیں ہے کہ جو ان کا اسکرپٹ لکھتا ہے وہ بڑا کند ذہن شخص ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ دوبارہ وہ ساری چیزیں لوگوں کو سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ کون کنٹرول کر رہا ہے. یہ تو میں کہتی ہوں نا بڑا ہی نہایت ہی نالائق شخص ہے, نالائق شخص ہے. وہ ریپیٹڈ وہی حرکتیں کہتے ہیں. میں کہتی ہوں وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو عوام کے سامنے ان کے سارے کالے چھٹے کھل چکے ہیں. اصل میں عوام ان کو پہچان چکی ہے. اسی ڈر سے وہ الیکشن نہیں کرا رہے, اسی ڈر سے تو یہی تو ان کو خوف ہے کہ عوام ان کو پہچان چکی ہے. اسی خوف کو تو وہ منا رہے کہ جو خوفوں کا جو مینار بنا رہے وہ اسی ڈر سے تو بنا رہے. بہت شکریہ میم آپ کا. دیکھتے ہیں جی, الیکشن کا بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے, پتہ نہیں 30 اپریل کو یہ لوگ کروائیں گے یا معاشی بحران ہی پیدا کیا جائے گا, دہشت گردی آئے گی, کیا آئے گا. لیٹ سی 42% تک تو مہنگائی لے گئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے چینل کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.